شروع میں مجھے بہت درد ہوا لیکن میں نے برداشت کیا۔ اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد میں دن بھر گھر کے کام کرتی اور ساری رات۔ میرا نام سونیا ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میں ایک کوٹھی میں کام کرتی ہوں۔ میری مالکن بہت اچھی عورت ہے اور صاحب بھی شریف ہے۔ یہ لوگ بہت شریف ہیں اور میرے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہے۔ میں ایک جوان لڑکی ہوں، خوبصورت بھی ہوں اور میرے بھی کچھ ارمان ہیں، لیکن میری کوٹھی کے صاحب بہت شریف آدمی ہیں جن کو میری اداؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اور میری طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے۔ میری مالکن مجھے اچھا کھانا کھلاتی اور اپنے پہنے ہوئے پرانے کپڑے دیتی جنہیں پہن کے میں اور حسین لگتی، لیکن مجھے بہت مایوسی ہوتی۔ مجھے دیکھنے والا اور تعریف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ نے ایک دن مجھ سے کہا، آج گھر کی بہت اچھی صفائی کرو اور بہت اچھا کھانا بنا دو کیونکہ آج میرا بھائی مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ میں نے بہت محنت سے تیاری کی۔ بیگم صاحبہ کے بھائی کو دیکھ کے میں تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ بہت جوان اور خوبصورت تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ کہنے لگا، واہ بھائی، کھانے کا بہت مزہ آیا ہے۔ باجی آپ نے بہت مزیدار کھانا بنایا ہے۔ مالکن اس سے کہنے لگی، ارے جواد، یہ کھانا میں نے نہیں بنایا بلکہ یہ سونیا نے بنایا ہے۔ جواد نے مجھے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا کیونکہ میں کام سے فارغ ہو کے نہا دھو کے بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ جب رات ہوئی تو میں کچن میں برتن دھو رہی تھی اور جواد وہاں پہ آ گیا، مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، صاحب آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے جو چاہیے وہ یہاں پہ ممکن نہیں، تم میرے کمرے میں آ جاؤ۔ پہلے میں بہت پریشان ہوئی لیکن میں نے سوچا کہ مجھے دیکھ کے جواد سے نہیں رہا جا رہا۔ میں کچھ دیر کے بعد اس کے کمرے میں گئی۔ اس نے کہا کہ تم نے بہت مزیدار کھانا بنایا تھا، دل چاہتا ہے تمہارے ہاتھ چوم لوں۔ میں نے کہا، صاحب آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس مزیدار کھانے کا بدلہ مجھ سے لینے لگا۔ شروع میں مجھے بہت درد ہوا لیکن میں نے برداشت کیا۔ اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد جواد نے مجھے پیسے دیے اور کہا، میں جتنے دن یہاں رہوں گا مجھے ایسا ہی مزیدار کھانا کھلانا۔ میں اس کے بعد اپنے کوارٹر میں آ گئی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میں نے اتنے عرصے سے اپنے صاحب کو مائل کرنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے میری خواہش کو کبھی پورا نہیں کیا۔ لیکن بیگم صاحبہ کے جوان بھائی نے میری خواہش پوری کر دی۔